बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का जो सदर है वो अब जवाब दे गया है। जजेस के खिलाफ जो ऑडियो वीडियोज़ हैं खुलकर आज अदालत ने उसके ऊपर बात की है और अदालत ने आज शट अप कॉल दी उन लोगों को, उन किरदारों को जो जजेस की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक कर रहे हैं। और साथ ही अदालत ने, चूँकि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा था, उससे चंद घंटे पहले इन सियासतदानों को और पीडीएम को और हुकूमती इत्तेहाद को अदालत ने ये याद करवा दिया है कि हम बैठे हैं मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन के लिए, हम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, और जो आइन के ख़िलाफ़ जाएगा अदालत ने कहा है कि फिर हम भी उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेंगे। अहम तफसीलात हैं, आज की अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दर्ज मुकदमे थे बलूचिस्तान में और जो वारंट गिरफ्तारी में मुअत्तल किया गया था, उसमें भी आज एक अहम जो है वो तफसील सामने आई है और अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी जो थी इमरान खान की, जिसकी वजह से सदीक जान को भी गिरफ़्तार किया गया, और इंशाअल्लाह आज बहुत उम्मीद है अल्लाह की बारगाह में कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया, आज जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो रहा है तो आज अदालत में पेश करेंगे और आज उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनको अदालत डिस्चार्ज कर देगी या जुडिशल कर देगी और फिर ज़मानत कल तक हो जाएगी। बहरहाल उस जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी में इमरान खान की एक तो जुल्म किया, तशद्दुद किया, आंसू गैस शेलिंग की, सारा कुछ किया, और उसके बाद फिर इमरान खान पर इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आगे लग किस अदालत में गई? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला खान की जानिब से ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। आमिर फारूक साहब ने समाअत की और वकील हैं वही जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जो पीटीआई और तमाम साफ़ियों के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात में वफाकी हुकूमत के स्पेशल वकील हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब, वो बतौर वकील पेश हुए असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त में। दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को हुक्म दिया था कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के दौरान अमन व अमान का मसला पैदा न करें। पुलिस ने इस अदालती हुक्म के मुताबिक सिक्योरिटी के इंतजामात कर रखे थे, ताहम इस हुक्म की तामील नहीं की गई और पीटीआई के कारकुनान ने पथराव किया, जिससे मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च के हुक्मनामे की तामील नहीं की, इसलिए उन्हें तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस केस को तोशाखाना केस में इमरान खान की हाज़िरी फाइल की गुमशुदगी के केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दिया, जिस पर कल अदालत ने तोशाखाना गुमशुदगी फाइल पर नोटिस लेते हुए 10 दिनों में रिपोर्ट तलब की थी। उस केस के साथ इस केस को अदालत ने मुंसलिक करने का हुक्म दिया और जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी के दौरान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसमें इमरान खान को नोटिस जारी करके 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। बाद अज़ां अदालत ने अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद इंतज़ामिया और आईजी से मामले की रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये तौहीन अदालत के नोटिस नहीं है, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त के नोटिस है। अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हुई, ये सिंपल जब आप दरख्वास्त दायर करते हैं तो जवाब मांगा जाता है। अब मैं हैरान होता हूँ कि इमरान खान पुरअमन तरीके से लाहौर से निकले और पुरअमन तरीके से वो आ रहे थे कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर रास्ता बंद किया गया। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे रास्ता बंद किया गया। अब एक सियासी रहनुमा है, उसके साथ लोग होंगे। जो फवाद चौधरी ने बात की थी कि जब आप हाथियों को बुलाते हैं तो आपको फिर दरवाजे ऊंचे रखना पड़ते हैं। अब इमरान खान एक सियासी लीडर है और अगर सियासी लीडर के साथ आवाम नहीं होगी तो किसके साथ होगी? वो कोई सरकारी मुलाजिम थोड़ी हैं कि उनके साथ लोग नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरा ये है कि इमरान खान पुरअमन तरीके से आ रहे थे, आपने रोका और आपने पहली रुकावट टूल प्लाजे पे खड़ी की। टूल प्लाजा से जब आगे और वहां आपने शेलिंग शुरू कर दी, पुरअमन कारकुनान खड़े थे, वो पुरअमन तरीके से आ रहे थे, उन्होंने आपके ऊपर पथराव नहीं किया था, आपने खड़े लोगों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और आपने जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया और साफियों और वकला तक को जाने की इजाज़त ना दी और आपने वहां पर हालात कशीदा किए। उसके बाद इमरान खान जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आप शेलिंग शुरू कर, आप इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट तक पहुंचने देते, फिर इमरान खान अगर वहां पर आके कोई मामला होता, आपने तो अभी वो कश्मीर हाईवे पर थे जब आपने शेलिंग शुरू कर दी और जुल्म शुरू कर दिया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आप लेकर चले गए, जबकि जो मुतलका अदालत है वो इमरान खान की हाजिरी पर सेटिस्फाई है, तो फिर किस चीज़ की तौहीन अदालत? इमरान खान ने कौन सा अमन व अमान
کا مسئلہ کریٹ کیا ہے. آپ شیل مار رہے تھے, آپ ان لوگوں پر تشدد کر رہے تھے, تو وہ آگے ریاکشن میں آپ کے خلاف, اور آپ نے اس پر مقدمے درج کر لیے. جب آپ نے ان لوگوں کے خلاف جن کو آپ شر پسند سمجھتے ہیں, آپ نے 365 کے قریب کارکنان کو گرفتار کر لیا, دہشت گردی کا عمران خان پر بھی مقدمہ درج کر دیا, تو ساتھ ہی آپ نے پیرالل ایک کارروائی توہین عدالت کی کیسے شروع کر دی؟ بہرحال چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ جی 7 اپریل تک عمران خان کو اس درخواست میں بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. اور اب میری پاکستان تحریک انصاف سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھی جو آئی جی اسلام آباد ہیں یا متعلقہ جو وہاں پر ایس پی ڈی ایس پیز وغیرہ تھے, ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے پرامن طریقے سے سیکیورٹی دینی ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے تشدد شروع کر دینا ہے اور کارکنان پر شیلنگ شروع کر دینی ہے, یا آپ نے اسلام آباد ٹور پلازا بند کر دینا ہے, یہ نہیں کہا تھا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ درخواست دائر کریں. دوسری جانب کوئٹہ میں درج مقدمے میں عمران خان کی بلوچستان ہائی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں توسیع کر دی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس روزی خان بڑیچ نے جو عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں درج ایف آئی آر خارج کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی. پاکستان تحریک انصاف کے لائرز فورم کے آرگنائزر بلوچستان کے اقبال شاہ بطور وکیل اس میں پیش ہوئے. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ عمران خان کے خلاف کیس بے بنیاد ہے, وقوع ابھی یہاں نہیں ہوا جبکہ ایف آئی آر کے اندراج میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. دوران سماعت عدالت نے حکم دیا کہ اس جرم کے تحت بلوچستان میں جتنے عمران خان کے مقدمات درج ہیں تمام کا ریکارڈ پیش کیا جائے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عدالت کے سامنے یہ اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان میں اور بھی مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف جن کو ظاہر نہیں کیا جا رہا, تو بلوچستان ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں جتنے مقدمات ہیں تمام کا ریکارڈ بھی طلب کیا جائے. عدالت نے وہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا. عمران خان کی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں بھی توسیع کر دی جو حکم امتناع جاری کیا گیا تھا. اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے آج اہم جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ کی مقرر کردہ تاریخوں پر ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ کسی کی بھول ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے, آئین اور قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے الیکشن وقت پر ہوگا. انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان اور ججز کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. ماضی میں فون ٹیپ کرنے پر اسمبلیاں ختم ہوئی تھیں. فون ٹیپ کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے, کیونکہ پرائیویسی کا جو حق ہے اس کو ڈسٹرب کرنا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور اس پر ماضی میں حکومتوں کو اسمبلیاں توڑی گئیں. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہمیں ججز اور سیاستدانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, میں مریم نواز کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہے اس کے لیے اسحاق ڈار پیسے بھی دے گا, رانا ثناءاللہ رینجرز کی سیکیورٹی بھی دیں گے, اور الیکشن کمیشن الیکشن بھی کروائے گا. دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو قراردادیں اور یہ جو اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں پارلیمنٹ کی, وہ ساری آئین کی خلاف ورزی ہوگی, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ پھر اس اسمبلی کو ہی چلتا کرے گی, کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی میں ہوگا. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں غلام محمود ڈوگر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب 2 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو نگران حکومتوں کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے. غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن نے دلائل دیے کہ نگران حکومت کے قیام کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے. آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف الیکشن کروانا ہماری ذمہ داری ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بیوروکریسی میں تبادلہ کرنا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. نگران حکومت بھی الیکشن کمیشن کی منظوری سے کسی افسر کا تبادلہ کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے تبادلوں کا اختیار الیکشن کمیشن استعمال کرتا ہے. ثابت ہو گیا کہ نگران حکومت تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے کرتی ہے. الیکشن کمیشن خود سے بھی نگران حکومت کو افسران کے تبادلوں کے احکامات دے سکتا ہے. وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی منظوری 23 جنوری کو دی. نگران حکومت نے الیکشن کی شفافیت کے لیے تمام بیوروکریسی کو تبدیل کرنے کا پالیسی فیصلہ کیا. الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کے اس فیصلے کی منظوری دی. اب آپ اندازہ لگائیں, اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ 23 جنوری کو جو تمام تبادلے ہیں وہ 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کا جو تبادلہ تھا وہ زبانی کلامی دیا گیا ہے. اب زبانی کلامی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آج عدالت میں اس کو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے نگران حکومت کو کہا کہ آپ نے غیر جانبدار لوگوں کو لگانا ہے,
تو کیا سپریم کورٹ ایک بار بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کہ آپ نے جو اب افسران یا بیوروکریسی لگائی ہے کیا یہ حمزہ شہباز کے دور کی نہیں ہے؟ جو حمزہ شہباز کے دور کی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور باقی جو لا افسران تھے ان کو ہٹایا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے کم از کم اتنا تو کیا تھا کہ جو پرویز الہی کے دور میں تھے ان کو بھی ہٹا دیا جائے اور جو حمزہ شہباز کے دور میں تھے ان کو بھی ہٹا دیا جائے، کم از کم اتنا ہی کر دیتے تو جو جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اور آج پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے کہ جب سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ جو موجودہ سی سی پی او لاہور ہیں وہ جانبدار ہیں یا غیر جانبدار ہے، تو الیکشن کمیشن وکالت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے، تو کم از کم یہ معاملہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں جو خود حمزہ شہباز کے دور میں سی سی پی او لاہور رہے۔ امرتا بندیال صاحب نے ریمارک دی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار بڑا وسیع ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں برابری کا موقع ملنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو نگران حکومت کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے، نگران حکومت سے الیکشن کمیشن کو تبادلوں اور باقی ان کے معاملات پر پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان معزز جو جج تھے معزز جج صاحبان کی آڈیوز اور ویڈیوز کی ریلیز پر سخت برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا حکومت کو اس کا کام کرنے دیں، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا تحفظ کرتے ہیں جیسے ہم الیکشن کمیشن کو تحفظ دیتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو بھی تحفظ دی جائے۔ ویڈیوز اور آڈیو سامنے آ رہی ہیں، ان آڈیو ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور کیا قانونی حیثیت ہے، یہ مضحکہ خیز ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جسٹس مزار نقوی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، جسٹس مزار نقوی صاحب بار بار عدالت جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے کان میں سرگوشی فرما رہے ہیں اور وہ خود ریمارکس نہیں دے رہے لیکن وہ چیف جسٹس صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے کیونکہ اس وقت اگر عدالت نے بھی غصہ دکھا دیا تو ملک کے حالات پھر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے، عدالت فری اور فیئر انتخابات کرانا چاہتی ہے جو آئینی ذمہ داری ہے، ہم صرف انتخابات کی وجہ سے خاموش ہیں، انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی ہونے ہیں، اگر اقدامات میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے آ گئی تو ہم جائزہ لیں گے، ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے، ہم نے ایک کیس میں کہا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا، ہماری اس بات کو پارلیمنٹ نے غلط سمجھا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ آج تک صرف ایک ہی ایماندار وزیر اعظم آیا ہے، ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے، عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں، عدلیہ کا بھی ہم تحفظ کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ الیکشن آئین کے مطابق ہوگا، 90 دن کے اندر ہوگا، اور ہم اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں اور ہم اس سارے معاملے پر کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو جو جعلی آڈیو ویڈیوز ہیں یا جو ٹیپ ریکارڈنگ ہے ہم ان ساری چیزوں پر خاموش ہیں، تو ہم خاموش نہیں ہیں، ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان سارے معاملات پر تگڑا ایکشن لیں گے۔ اور عدالت نے کہا کہ ہم صاف شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جس میں مبینہ طور پر یہ انہی کے جو خاص صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قرارداد آئے گی، اور ساتھ جو امریکی جو حکام ہیں انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چند گھنٹے پہلے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن آئین میں لکھے ہیں، اس ٹائم کے اندر الیکشن ہونا آئین میں لکھا ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آج کلیئر کٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے، اور آڈیوز ویڈیوز کے ذریعے جو ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔